بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ نظام مصطفیٰ وہ نظام ہے جو ہر قوم میں محبت پیدا کرنا سکھاتا ہے۔ آج اس ڈیجیٹل دور میں بھی ہمیں غریبوں بھوکوں اور سودی نظام سے پریشان لوگوں کے ساتھ دوست بن کر کھڑا ہونے کی کو سکھاتا ہے۔ ضرورت ہے کیا ہم بغیر سود کے لاکھوں روپیہ سے مدد کر گناہ کبیرہ سے ہندوستانی قوم کو بچا سکتے ہیں؟ آج ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے، کیوں ہو گیا ہے؟ آج ہم اس بات پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انگنت نعمتیں پیدا کی تاکہ ہماری زندگی پروان چڑھ سکے، چاہے انسان اس کی بندگی کرے یا نہ کرے۔ اس نے رحمتوں اور برکتوں کا خزانہ کھول دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلق کی خدمت کو بھی عبادت کا درجہ دیا۔ محسن انسانیت نے یہ تلقین دی کہ میری امت کو رفع عام کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ لہذا جنگ خیبر کے بعد مسلمانوں میں جب فاقہ کا دور آیا، سن 7 ہجری میں 600 کھجوروں والا باغ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور جب مسلمانوں کو پینے کے لیے پانی کی قلت ہوئی تو اللہ کے رسول نے جنت کا سودا کیا کہ جو کوئی ایک کنواں خرید کر کے مسلمانوں کو وقف کر دے گا اسے جنت ملے گی۔ اور اس اپیل کا اثر یہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہودی سے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ جذبہ ہمارے اسلاف کا تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رفع عام کو اہمیت دیتے ہوئے باقاعدہ محکمہ تعمیرات رفاہی مقصد سے قائم کیا۔ انہوں نے نہریں بنوائی، مہمان خانے اور فوج کے لیے چھاونیاں اور مسافروں کے سرائے اور کھانے کا انتظام کیا، اور پہلی سرائے 17 ہجری میں کوفہ میں پختہ سرائے بن کر تیار ہوا۔ ہندوستان کے مسلم حکمرانوں نے رفع عام کے کام کو کافی فروغ دیا، مخلوق خدا کی خدمت کو عبادت سمجھا، اور فیروز شاہ تغلق اور شہزاد سوری نے ہندوستان کے چپا میں ہزاروں سرائے تعمیر کرائی، عبادت کے لیے مسجد، جانوروں کے لیے استبل اور پانی کے لیے کنواں کھدوائے۔ اس کے نظم و نسق کے لیے ہزاروں بندگان خدا کو معمور کیا۔ جنگ آزادی میں سرائے کے مقیموں نے انگریزوں کے خلاف لوہا لیا۔ بہادر شاہ ظفر انگریزوں سے بچنے کے لیے دلی کے عرب سرائے کے بغل میں مدرسہ ہمایوں میں پناہ لیا، اور جب بہادر شاہ ظفر کی گرفتاری کی خبر پھیلی تو عرب کے سرائے سے خوب گولیاں برسائی گئیں۔ انگریزی فوج نے مقابلہ کرتے ہوئے عرب سرائے پر چھاپا مارا تو بڑی تعداد میں ہتھیاروں کا ذخیرہ برآمد ہوا، اور انگریزوں نے سرائے کے مکینوں کو تباہ کر دیا۔ یہیں سے سرائے کے وجود پر خطرہ ہو گیا، اور آج سرائے کا کیا حال ہے کسی سے چھپا نہیں ہے۔ سرائے کے ساتھ تو مسجد میں دارالقضا بھی قائم تھا۔ ایسی عمارت ہندوستان میں ہر جگہ موجود ملتی ہے، جس کی مثال کے طور پر قصبہ عام ضلع فتح پور ریاست اتر پردیش میں دیکھ سکتے ہیں، جس کے کاغذات سرائے، مسجد، کنواں اور استبل ہونے کا ثبوت موجود ہے۔ انگریزوں نے سرائے کے ساتھ دارالقضا کو بھی ختم کر دیا۔ انگریزی مفکر W ہنٹر نے اپنی کتاب میں دا انڈین مسلمان میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کا ہم سے شکایت ہے کہ ہم نے مجلس قانون ساز ایکٹ کے روح سے ان کے مذہبی فرائض کو پورا کرنے کے لیے ضروری منصبداروں کو بھی ختم کر دیا۔ اسلامی حکومت میں قاضی کے فرائض منصبی میں فوجداری، دیوانی اور شرعی عدالت کے فرائض داخل تھے۔ ہم نے ان سے مذہبی فرائض ادا کرنے کے ذرائع چھین لیے، اور اس طرح روحانی اعتبار سے ان کے ایمان کو خطرہ میں ڈال دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ قاضیوں کی غیر موجودگی میں مسلمانوں کے لیے ناممکن ہے کہ اپنی زندگی مذہبی قوانین کے ساتھ بسر کر سکیں۔ ان کے ایجاد مذہبی مراسم میں نہیں بلکہ مسلمانوں کے روزمرہ کی زندگی میں کئی ایک چھوٹے مسئلے ایسے پیدا ہوتے ہیں جس کا صحیح حل قاضی ہی کر سکتا ہے۔ بس وجہ یہی تھا کہ یہی وجہ ہے کہ قاضیوں کی غیر موجودگی میں اہل ایمان بھائیوں
میں مذہبی فرائض کے عدم توازن اور بےتعدالی کا خوف ہے، و آخرت اور امور میں احتیاط کی کمی ہو گئی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ مسلمانوں میں مذہب کے معاملے کمزور پڑ گئے اور ان پر سیاست کا گہرا رنگ چڑھتا گیا۔ آخرکار مسلمان میں مذہبی رہنماؤں کی جگہ سیاسی رہنماؤں نے لے لی۔ سیکولرزم کے عقاؤں نے مذہبی رہنماؤں پر تہمت اور الزام تراشی کر کے ان کے وقار کو ٹھیس پہنچانے کا کام کیا۔ نتیجہ ایمان کمزور ہوا اور مخالف جانب سے اسلام کے خلاف بڑکا بیان دیا تو جذبات مخالفت کے لیے میدان میں کود پڑے۔ حکمت عملی سے کام کون لیتا، کیونکہ اس کی قیادت علماء کے ہاتھ سے نکل کر سیاستدان کے پاس آ گیا۔ ہمارا کام خدمت خلق کا ہے، ہم نے اصلاح کو چھوڑ دیا تو قوم کے بچے اگر بھوکے ہیں تو کسی کو اس کی پرواہ نہیں۔ تعلیم کی سہولت ہر فرد تک کیسے پہنچے، اس کوشش نہ کے برابر ہوئی۔ معاشی طور پر مضبوط سماج بنانے کے لیے کیا کام ہوا؟ جو درگاہیں کھلی وہ رفاع عام کی جگہ دولت کمانے کا ذریعہ بن کر رہ گیا۔ غریب خاندان کے بچے کو وہاں داخلہ نہیں ہوتا، بیت المال پر کوئی مسلح قدم نہیں اٹھایا گیا۔ نتیجتاً سودی نظام کا شکار ہو گیا بے بس مسلمان۔ ان دونوں سموں کے نام پر، غریبوں کے مدد کے نام پر سودی نظام کو مضبوط کیا گیا۔ مذہبی اور سماجی ادارے چاہتے تو بلا سود سموہ اس بلا سے امت محمد کی محفوظ کر سکتے تھے اور لاکھوں روپیہ ان کی ضرورت پر مدد کر سکتے تھے بنا سود کے۔ بگڑتے ہوئے ایمان کے حفاظت کے لیے قدم اٹھائے اور مہذب سماج کے قیام کے لیے مذہب کے بتائے راستے پر عمل پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ آج قوم کو تلاش ہے ایسے بااثر شخص کی جو آگے بڑھ کر اس جانب اپنا قدم اٹھائے۔